دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. نصرت صاحب، قائرہ صاحب بھی موجود ہیں، کالز بھی آئیں گی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس ٹیکس میں قائرہ صاحب اپنے وہ بتا رہے ہیں. میرا ان سے یہ گزارش ہے کہ خدا را جن پہ ٹیکس 47 سے آج تک یہ نئی شروعات کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹیکس کیا ہے، ایگریکلچر ٹیکس جاگیرداروں کے اوپر نہیں لگاتے، بڑے بڑے لینڈ آنرز ان کے ساتھ پتہ لگتا ہے کہ وہ اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں، یا ٹیکس لگتے ہیں صنعت کے اوپر، یا سیلریڈ کلاس بیچارہ جس کا ایٹ سورس کٹ کیا آتا ہے. اس کے علاوہ اس ملک میں تو ٹیکس برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر سیلریڈ کلاسز ہی آپ کا نشانہ بنتی ہیں. کوئی نئی فلسفی سر بار بار اس بات پہ آ رہے ہیں کہ آپ کا بجٹ کو نئی فلسفی نہیں دے رہا. ٹیکس بیس صاحب، ایک تو یہ گزارش یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس بیس جو بڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو ہم نے سیلز ٹیکس ریفارمز کی بات کی ہے، بنیادی طور پہ یہ اسی کلاس کو ہم نے ٹیکس کرنا ہے جو ٹیکس نیٹ میں ابھی نہیں ہے. اور پہلی دفعہ بہت عرصہ سے یہ ڈیمانڈ تھی. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ بہت ساری ماضی میں ہماری وہ کلاسز تھیں جو سینٹرسٹ فلسفی کے تحت، جیسے میں نے بار بار عرض کی نا جی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سینٹرسٹ فلسفی کے تحت بہت سارے سیکٹرز آف سوسائٹی نے اپنے آپ کو ایگزمپٹ کرا لیا تھا، ایون سیلز ٹیکس سے، چاہے جائے کہ ان کے انکم پہ ٹیکس لگتا ہے، سیلز ٹیکس سے ایگزمپٹ ہو گئے تھے. اور آج ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سے، صدر کے پاس سے، وزیر اعظم کے پاس سے وہ اختیار نکال کے پارلیمنٹ کو دے دیے ہیں کہ اگر کوئی سیکٹر آف سوسائٹی، سیکٹر آف اکانومی کسی پریشر میں آتا ہے تو اس کو ایگزمپشن دینی ہے تو پارلیمنٹ دے گی. اب کوئی فرد واحد یا ایف بی آر ایس اور سوال بڑا اہم ہے کہ جو سوال ہے ایگریکلچر ٹیکس، آپ کے علم میں ہے ہم تو اس وقت صوبوں کو ڈیوالو کرنے جا رہے ہیں نا اختیارات. ہم تو 18th امینڈمنٹ کے ذریعے اختیارات مزید صوبوں کو دے رہے ہیں، اور ایگریکلچر ٹیکس پہلے ہی صوبائی مسئلہ ہے. بالکل آپ سمجھتے ہیں تو صوبوں کو اس کا آغاز کرنا چاہیے، صوبوں کو ٹیکس لگانا چاہیے، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے. تو بہتر یہ ہوگا قائرہ صاحب آپ ماشاءاللہ دیکھیے، قائرہ صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے سپن ڈاکٹر ہیں، بڑے سموتھ آپریٹر ہیں ایز وزیر اطلاعات. آپ برا نہ مانیے گا، میں یہ بات مانتا ہوں، لیکن آپ کی جو چالاکی مجھے اس دفعہ نظر آ رہی ہے نا، اب آپ جو بھی بجٹ پہ آپ پوزیشن لے رہے ہیں، آپ اور آپ کے ساتھی اور آپ کی حکومت، آپ عوام کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو فائنینشیل جو پاور ہے اس کا زیادہ تر حصہ صوبوں کو منتقل کر دیا ہے. اب اگر تمہاری گلی نالی ٹھیک نہیں ہے، تمہارے ہاں تعلیم ٹھیک نہیں ہے، ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، تو قائرہ کو برا مت کہو، حفیظ شیخ کو برا مت کہو، یوسر رضا گیلانی کو مت کہو، آصف زرداری صاحب کو نہ کہو، اپنے اپنے چیف منسٹر کو پکڑو. یہ سر یہ چالاکی آپ کر رہے ہیں، برا نہ مانیے گا. گزارش یہ ہے، مجھے صرف آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ پچھلے سال اگر 650 ارب روپیہ صوبوں کو دیا گیا، اس سال اگر ہم 1033 ارب روپیہ دے رہے ہیں، اگر ہم 400 ارب روپیہ صوبوں کو ایڈیشنل ٹرانسفر کر رہے ہیں، اگر ہم جو ان کا نیچرل ریسورس ہے، ابھی نیچرل ریسورس والا پیسہ اس میں شامل نہیں ہے، جو نیچرل ریسورس کے اوپر ہم نے 50% صوبوں کا حق مانا ہے، وہ ان کو ایڈیشنل ہم دے رہے ہیں، اور ہم میڈیم ٹرم میں جا کے ریویو کر کے اگر مزید الوکیشنز آ جاتی ہیں تو ہم ان کو مزید پیسہ ٹرانسفر کریں گے. تو کیا ہم یہ نہیں کر رہے؟ اگر تو ہم یہ پیسہ ٹرانسفر نہیں کر رہے اور صرف لوگوں کی توجہ ادھر دلا رہے ہیں کہ بھائی پروونشل اٹانومی اینڈ فائنینشیل اٹانومی کی بات تو ایک طویل عرصے سے کی جا رہی تھی، ہم بھی اس کے دائی تھے، اور آج ہم وہ کر رہے ہیں. ہم صرف دعوے نہیں کر رہے، ہم نے باقاعدہ قوم کے سامنے پروپوزلز رکھی ہیں، قوم کے نمائندوں کے سامنے پروپوزلز رکھی ہیں کہ جناب ہم یہ پیسہ صوبوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. صاحب ہمیں تو مختلف صوبائی حکومتیں مجھے اور مشتاق منہاس کو بتا رہی ہیں کہ ہم تو اپنے بجٹ اجلاس اس لیے نہیں بلا پا رہے ہیں کہ مرکزی حکومت نے ہمیں پیسے ٹرانسفر نہیں کیے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کریں. بخدا میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے بھی اور مشتاق منہاس کو الگ الگ کہا ہے. صاحب آپ اور مشتاق صاحب بہت سینئر ہیں صحافی، آپ کا علم ہے کہ یہ بجٹری پرپوزل تو جا کے جون کے اینڈ میں فائنل ہونی ہے، یہ تو اگلے سال کا بجٹ ہے. ہم نے جو اس وقت مدات رکھی ہیں وہ جو اس وقت پرپورشنٹ رکھا گیا ہے یا ایک assumptions رکھی گئی ان کے اوپر بیس کر کے انہوں نے اپنا بنانا ہے بجٹ. اور یہ بجٹری پرپوزلز میں اگر کوئی تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ ہوتی بھی ہے تو ایون دین صوبوں کو 400 ارب روپے سے کہیں زیادہ ان کو پیسہ یہاں سے ٹرانسفر ہونا ہے. اور دوسری گزارش یہ بھی ہے، جب ہم سیلز ٹیکس ریفارم کر دیں گے اور نئی رجیم میں جاتے ہیں سیلز ٹیکس کی، تو اس سے جتنا ریسورس اور آئے گا وہ ریسورس بھی صوبوں کو ٹرانسفر ہوگا. تو یہ ہم کوئی جگلری تو اچھا، یہ جو آپ کا جو ہے ڈاکٹر صاحب ایک منٹ یہ بتائیے، اگر وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ سپیچ میں، جس کو سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اپنا پی ایس ڈی پی یہ نہیں کہہ رہے کہ 500 ارب کا ہوگا، ہم دکھا سکتے تھے نا. ہم نے کہا جی کہ ہم 280 ارب روپے رکھ رہے ہیں کیونکہ پچھلے سال ہم نے 450 یا 425 ارب کا رکھا تھا، اور ریئل ٹرانسفرز کو 350 270 280 ارب کی ہو سکی تھی. اس سال ہم نے یہ ایک اور ٹرینڈ دیا کہ بھائی بالکل ریئل اماؤنٹ پہ آ جاؤ.
آپ میڈیم ٹرم جو آپ 6 مہینے میں جا کے ریویو کرتے تھے، اب ہم جا کے 4 مہینے میں ریویو کریں گے، اور ایڈیشنل ریسورس اگر آگے تو 280 ارب کو انہانس کریں گے، کٹ نہیں لگائیں گے بلکہ اس کو اضافہ کریں گے۔ اور اسی طرح صوبائی ٹرانسفرز میں بھی اب ٹرانسفر کا میکنزم کیا رکھا گیا ہے؟ پہلے صوبے مرکز کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، بلا شبہ بات درست ہے کہ جی وہاں سے پیسہ آنا ہے تو ہم نے کام کرنا ہے۔ 80% آف دا منی ول ڈائریکٹلی بی ٹرانسفر۔ لیکن بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آپ نے بھی تو اپنے منشور پہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، بینزی لائے گی، روزگار لائے گی، وہ کس جگہ سے ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ بقایا صاحب آپ کی آپ نام یہاں پہ بات آ گئی، مشتاق صاحب بات آ گئی پرو پور، اس میں کیا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے کیا کیا گیا ہے۔ اب میں اس کی ایک تھوڑی سی لسٹ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ روزگار کے لیے کیا کیا جی؟ جابز کہاں ملیں گی؟ میں اسی پہ آ جاتا ہوں۔ دیکھیں روزگار ایک سیکٹر ہے، ایک ایشو ہے، اور دوسری گزارش یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ بجٹ کوئی فائنل ڈاکومنٹ نہیں ہوتا۔ اب نئی اکانومیز میں بجٹ اکانومی کا ایک ریفلیکشن ہوتا ہے، ایک ڈاکومنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے سیکٹرز آپ کے سیکٹرل جو ایشوز ہوتے ہیں یا پالیسیز ہوتی چلتی ہیں، لیکن میں اس کے اوپر صرف مختصر بات کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے مشتاق صاحب کہ ہم نے اس وقت رورل اکانومیز میں یہ پور جو پالیسی ہے، 2 لاکھ لوگوں کو انٹرنشپ کے ذریعے اسکالرشپ دے کے ان کے ٹریننگ پروگرام، تاکہ ملک کے اندر وہ اپنے روزگار کے بہتر ذرائع پیدا کر سکیں۔ ہم نے اگر اپنی زراعت کو پروموٹ کرنے کے لیے اس میں اس وقت 43 سے 41 ارب روپے رکھا ہے، تو ہمارا زرعی سیکٹر جتنا بہتر چلے گا اتنا ہی ہمارے کسان کو اور رورل بیسڈ اکانومی کے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ انڈسٹریل سائیکل میں اگر ہماری گروتھ، ہم نے تو 1.8 کہا تھا، ہم نے تو 2% ہم فورکاسٹ کر رہے تھے، ورلڈ ریسیشن تھا، لیکن اگر الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہوا، پاکستان کے لوگوں نے محنت کی اور ہماری اکانومی کی پرفارمنس